بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم موضوعاتی مطالعے کے دوسرے چیپٹر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پڑھ رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا کوشچن ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اور تیسرا کوشچن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کی وضاحت۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آخر میں ہم ان تینوں سوالات کو پیپر میں کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو گویا اس حدیث آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایمان والے ہیں ہی وہ لوگ جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کریں، وہی ایمان والے ہیں۔ اور اللہ کی محبت کے بغیر نہ ایمان تکمیل ہوتا ہے، نہ ایمان کی بندے کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایمان کا پہلا اسٹیپ، پہلا قدم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اللہ سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جس نے ہمیں یہ خوبصورت چہرے عطا کیے، ہمیں خاندان عطا کیا، یہ دنیا کائنات ہمارے لیے مسخر فرمائی، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر حق اللہ کا بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے شدید ترین محبت کریں، اور ایمان کی تکمیل کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو لازم قرار دے دیا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت بھی ضروری ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور کائنات میں موجود ہر شخص سے اور ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس دعوے پہ ہمیں کوئی دلیل تو پیش کرنا ہوگی، اور دلیل یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری ہم کرنے لگ جائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ رب العزت کے سے محبت کے دعوے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرما برداری میں پوشیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو اس چیپٹر میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمایا، اور لاکھوں، تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی کہ سلسلہ نبوت و رسالت جس کا آغاز اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کا اختتام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
کیا جا چکا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، لایا ہوا قرآن اور لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ قیامت تک آنے والی قوموں، نسلوں اور تمام انسانیت کے لیے فلاح کا ضامن بھی ہے۔ اور آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، اور نہ ہی کوئی پیغمبر و رسول آئے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، موضوعاتی مطالعہ کا یہ جو دوسرا چیپٹر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اس کے جو 3 کوسچنز آتے ہیں پیپر میں، ایگزام میں، ہم نے ان کو ایگزام کے نقطۂ نظر سے، امتحانی نقطۂ نظر سے ہم نے انہیں حل کیسے کرنا ہے اور ان کے جوابات میں کون کون سی ہیڈنگز شامل کرنی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی وضاحت جاننے کے لیے چلتے ہیں موضوعاتی مطالعے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے مشقی سوالات کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں حل کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی آج کے لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ موضوعاتی مطالعہ کا 2 چیپٹر جو ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اس چیپٹر کے حوالے سے ہم نے ابھی گفتگو کی اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے۔ تو آئیے مشقی سوالات حل کر لیتے ہیں، اور پیپر میں یہ سوالات کیسے آئیں گے اور ان کے جوابات ہم نے کیا دینے ہیں۔ 3 سوالات ہیں اس 2 چیپٹر میں۔ پہلا سوال، سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ جواب، آپ ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، اسی لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تکمیل ایمان، دوسری ہیڈنگ دیں گے ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2 اس چیپٹر کا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ جواب، پہلی ہیڈنگ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ ہمیں بتا دیا۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ سماعت کیجئے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ سماعت کیجئے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اطاعت اتباع کی عملی شکل ہے، اس سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سوال نمبر 2 تھا۔ سوال نمبر 3 اور لاسٹ سوال اس چیپٹر کا، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ جواب، قرآن کریم کی روشنی میں ختم نبوت، یہ ہیڈنگ دیں گے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، کہ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اگلی ہیڈنگ دیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام ایک مکمل دین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔
اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ، ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور یہ کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ احزاب آیت نمبر 40، ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے موضوعاتی مطالعے کے سیکنڈ چیپٹر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کو ڈیٹیل میں پڑھا، اور اس کے جو مشقی سوالات تھے 3 سوالات، ہم نے امتحانی نقطہ نظر سے ان تینوں سوالات کو حل کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو ان تینوں سوالات کے حل کرنے سے فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔